پرابلم ہے یہ دقت ہے. جو اچھا کام ہوتا ہے کہتے ہیں ہم نے کیا, جو برا کام ہوتا ہے کہتے ہیں اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. ان کو ایکسپوز کریں. میں غلط کام کروں مجھے ایکسپوز کریں, میری پارٹی خدا نخواستہ غلط کام کرتی ہے میری پارٹی کو ایکسپوز کریں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس شہر کے محافظ ہیں, جو 9 ٹاؤنوں میں براجمان ہیں, کوئی 3 ٹاؤنوں میں براجمان ہے, کسی کے 15 MNA ہیں, کسی کے 25 MP ہیں, ان کو بولیں بھائی خدا را یہ شہر تم لوگوں کا بھی ہے نا, کام تو کرو. آپ مجھے بتائیے, میں اس دن مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کرتے ہیں وہ. پریس کانفرنس نہیں, وہ ایک ٹی وی انٹرویو میں کہتے کہ جی ہیلتھ منسٹری وفاق میں ہونی نہیں چاہیے, اور کہتے ہیں کہ ہیلتھ منسٹری وفاق میں نہ ہو, یہ وہاں کے میئر کے انڈر ہونی چاہیے, میئر کرے یہ کام, یہ کہتے ہیں وہ. اور کراچی شہر کے اندر MNA فنڈ کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں KMC کام نہ کرے, یہ کام جو ہے نا PIDCL یعنی کہ پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ, ایک کمپنی جس کے اوپر کوئی پولیٹیکل اوورسائٹ نہیں ہے, کوئی الیکٹڈ نمائندہ اس کا سربراہ نہیں ہے, کوئی بیوروکریٹ ہے جس کا کراچی شہر سے تعلق بھی نہیں ہے. وہ بیوروکریٹ جو ہے 21 گریڈ کا 22 گریڈ کا پتہ نہیں کون ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ لالو کھیت کی سڑک کیسے بنے گی, بلدیہ کی سڑک کیسے بنے گی, لیاری کی گلیاں کیسے بنے گی. یہ دوہرا معیار ہے, اور یہ سمجھنا پڑے گا مصطفیٰ کمال صاحب کو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ خود میئر ہیں تو سارے اختیارات ان کے پاس ہوں, اور اگر کوئی دوسرا میئر ہے پیپلز پارٹی کا میئر ہے تو کہتے ہیں نہیں یار وفاق کے حوالے کر دو اس کو. وفاق کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ 2 اسپتال نہیں چل رہے ان سے, اور 2 اسپتال نہیں چلتے ہوئے خود برملا کہتے ہیں کہ تو یار وفاق کے پاس اسپتال ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ کنفیوز لوگ ہیں, ان کی زندگی ان کی ہر چیز اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے اور اپنی ذات پر ختم ہوتی ہے. ہماری سوچ عوام سے شروع ہوتی ہے, عوام تک جاتی ہے, اور انشاءاللہ عوام تک ہی رہے گی. آپ کا ہو گیا ان کا کبھی؟ اسلام آباد کی وہ کون ہوتا ہے مجھے دینے والا, اس کے گھر میں اس کی بات نہیں سنتے یار, چھوڑو. وہ کون ہوتا ہے مجھے دینے والا؟ مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد میری پارٹی نے مہربانی کی ہے یار. وہ کون ہے جو بندہ خود اتنی بڑی بڑی بھڑکیاں مارتا ہے اور کہتا ہے یار اب میں کیا بتاؤں کہ کتنی چیزیں میرے کنٹرول میں. کہا نا اس نے کل میں نے کسی ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں کہ میری کتنی چلتی ہے, یہی کہا نا اس نے, یہی کہا نا اس نے. آپ اس کی وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ اختیارات دلائے گا. وہ کون ہوتا ہے بھائی؟ مجھے بتاؤ نا ذرا یار. میں آئین کو فالو کرتا ہوں, میں قانون کو فالو کرتا ہوں. ہو از مصطفیٰ کمال؟ آئی ول فالو واٹ دا کانسٹیٹیوشن سیز. یہی پرابلم ہے, میں یہ کروں گا, میں نے یہ کیا. ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. ہم کا سوچیں بھائی, دلوں کو جوڑیں. میرا یہ ماننا ہے کہ MQM والے کنفیوزڈ ہیں. وہ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے پاس اور کہتے ہیں 140A کو امپلیمنٹ کرو. وہی مسلم لیگ نون جس نے نہ پنجاب میں نہ اسلام آباد میں 140A کو امپلیمنٹ کیا ہے, اور کہتے ہیں پیپلز پارٹی خراب ہے جس نے 140A کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے یہاں لوکل کاؤنسل تو بنائی ہوئی ہے. یہاں پر میئر, ڈپٹی میئر, وارڈ کا کاؤنسلر, UC چیئرمین موجود تو ہے. پنجاب میں تو ڈپٹی کمشنر صاحب سب کچھ چلا رہے ہیں, ہاں اسلام آباد میں وزیر چلا رہے ہیں. کراچی میں کم از کم اچھا ہو برا ہو آپ پکڑ تو سکتے ہیں ہمیں. ٹاؤن چیئرمینوں کو نہ پکڑیں ٹھیک ہے, لیکن میئر, ڈپٹی میئر کو, ہمارے MNAs MPs کو پکڑ تو لیتے ہیں آپ. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کو تعصب کی نگاہ سے دیکھیں گے نا آپ بہترین نہیں کر پائیں گے. آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے آپ کو نظام کو بہتر کرنا ہے. آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو نظام کو مؤثر بنانا ہے, اور وہ بہتری اور مؤثر بنانے کے لیے آپ کو گفتگو شنید کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو گفتگو کر کے انگیج کرنے کی ضرورت ہے, تبھی مسائل کا حل ہوگا. الزام تراشی سے مسائل کا حل نہیں ہوگا. جی
تعداد میں ٹینکر چلتے ہیں. آج بھی آپ اگر پتا کریں بیٹھے ہیں راجا صاحب تو آج جو وہاں کنڈ جن کے لوگ بھوجان کے لوگ وہ بارش کے لیے جو ہے دعائیں کریں کہ ہمارے پاس پانی ہو. تو آپ ایز اے میئر کراچی کیوں آن نہیں کرتے گداف ٹاؤن کو اپنے ٹاؤن عمران نظیر کو ابھی تک وہ تو بڑے کئی مسائل ہیں پانی کا یہاں پر بڑا شدید ہو رہا ہے کراچی بٹیا بعد میں بھی ایک واقعہ ہوا ان کے یوسف بلو صاحب بیٹھے ہیں امداد صاحب کو سارا پتا ہے وہاں پر آپس میں چیئرمین کے سامنے وہاں جھگڑا ہوا ایک دوسرے کو بوتلیں ماری اور ایک دوسرے کو گالیاں دی کہ بھائی پانی تم چوری کر رہے ہو پانی تم چوری کر رہے ہو. تو واٹر کارپوریشن کا پورا عملہ وہاں سے جو لائنیں آ رہی وہاں سے لے کر کراچی تک وہ آپ کا عملہ مکمل طور پر چوری میں ملوث ہے. ابھی تک کسی افسر کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی اور کہیں پہ بھی جو ہے پانی جو ہے وہ شدید جو بورا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. اتنا لمبا سوال ہو گیا, سوالی تقریر ہو گئی. آپ نے کہا کہ وہاں کے لوگ سنیں میری عادت آپ کہ میدان کے لوگ جو ہے نا وہ بارش کو ترس رہے ہیں. مطلب بارش مرتضی آپ کی ایسے نہیں ہو رہی. بارش ہو, میں تو خود کہتا ہوں بارش ہوگی تو یہ ہمارا جو پورا ملیر ہے اس کا جو پانی کا سسٹم ہے ٹیوب ویل ریچارج ہو جاتے ہیں. میں اس کا حامی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ راجہ رزاق صاحب میرے ساتھ تھے, سلمان میرے ساتھ تھے. سائلنٹ ایکٹر ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو چونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں کبھی بھی اس بات کو معیوب نہیں سمجھتا کہ جو لیڈر ہے, ساتھی ہے, کولیگ ہے, وہ جا کے بیٹھ جائے, اس لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کو بھی اگر آپ اس طرح پیش کر لیں, ٹویسٹ کر لیں تو تھوڑا سا غیر مناسب. باقی اب میں آتا ہوں, یہی حدید والے میرے پاس آئے, پانی کس نے بند کیا ہے ان کا؟ اسٹیل مل نے. کس نے؟ وفاق کے حوالے کر دو. کس نے حل کیا؟ بلاول کے نمائندوں نے. یہ نبی بخش پیچھے بیٹھا ہے, یہ کھڑا ہوا ہے, اسے پوچھئے کہ اس کے جو پانی کا سسٹم تھا جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے تحت کسی زمانے میں پبلک ہیلتھ کے ذریعے چلتا تھا, بند تھا, بجلی نہیں تھی وہاں پہ. کس نے اس کو سولرائز کر کے دیا؟ کس نے اس کی وجہ سے 27 ایک گوٹ ہیں اور 14 اور گوٹ ہیں ان کو وہ کر کے دیا؟ کتنے ٹیوب ویلز ہم نے لگا کے دیے, کتنے RO ہم لگا کے دے رہے ہیں. بہت سارا کام کیا, مزید اور بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. میری یہ کمٹمنٹ ہے, جتنے وسائل ہیں وہ شہر کے عوام کی امانت ہے, اور میرے نزدیک شہر کا ہر باسی قابل احترام ہے, قابل عزت ہے. اس کی خدمت کرنا, اس کے مسائل کو حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری, اور انشاءاللہ اس وعدے کو ہم وفا کر کے دیں گے. باقی آپ نے جیسے ابھی ان دوستوں کی بات کی نا,